بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بر صغیر کے مسلمان سال ہا سال سے ہندوؤں کے ساتھ رہے، تو ان کی زندگی پر ہندوازم کی چھاپ بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ ان کا رہن سہن، ان کی تہذیب و تمدن، اٹھنا اور بیٹھنا، معیشت اور معاشرت، وہ ہندوؤں کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ کاروبار کا موقع ہو تو مسلمان ہندو بنیے کی طرح سود لیتا اور دیتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ زندگی کے عام معاملات ہوں، پیدائش سے لے کر مرنے کے بعد تک کے معاملات، وہ مسلمانوں کی اکثریت، خاص طور پہ بر صغیر کے مسلمانوں کی اکثریت، اس کے اندر ہندو رسم و رواج کے اندر مسلمان ڈوبا ہوا ہے۔ اور تو اور مسلمانوں کا دین، مسلمانوں کی عبادات ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ بھی ہندوانہ کلچر میں، ان کی رسم میں، ان کے رنگ میں رنگی جا چکی ہے۔ ہندو اگر مندر کو پوجتا ہے، مندروں میں رکھے ہوئے بتوں کو پوجتا ہے، تو کلمہ پڑھنے والے درگاہوں میں بنی ہوئی قبروں کو پوجتے ہیں۔ وہ ان قبروں کو غسل دیتے ہیں، ہندو اپنے بت کو غسل دیتا ہے۔ ہندو اپنے بت پر نذر و نیاز پیش کرتا ہے، یہ بھی مرغے اور بکرے کی نیاز پیش کرتا ہے۔ ہندو نے اپنے اس بت کی
زیارت کے لیے سال میں ایک دن خاص کر رکھا ہے، تو کلمہ پڑھنے والوں نے بھی درگاہوں کے عرسوں کے لیے ایام مخصوص کر رکھے ہیں۔ ایک فرق باقی رہ جاتا ہے کہ وہ کھڑے کو پوجتا ہے، یہ لمبے پڑے کو پوجتا ہے۔ بس ہندوؤں کے مذہب میں برہمن ان کے مذہبی معاملات میں آل ان آل ہیں، جو چاہے کہے، اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کے ہاں بھی صوفی صاحب کی یہی حیثیت ہے، انہیں لاکھ سمجھا لو، اللہ کی کتاب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ معاملہ ایسے نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے، بزرگ غلط نہیں کہہ سکتے۔ ہندو مذہب کے اندر دین کا سارا ٹھیکیدار برہمن ہوتا ہے۔ کھشتری کو دینی معاملات کے اندر مذہبی معاملات میں بولنے کی اجازت نہیں، شودر کو بولنے کی اجازت نہیں۔ ہمارے ہاں یہ سارا ٹھیکہ ہم نے مولویوں کو دے رکھا۔ مولوی صاحب جو آپ کہیں گے آپ کے پیچھے اللہ اکبر۔ ہم میں سے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں، ہم میں سے کسی کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں۔ نہ معاشرت بچی، نہ مذہب بچا، نہ معیشت بچی، نہ سیاست بچی۔ وہ بھی جمہوریت کے دل دادا ہیں تو یہ کلمہ پڑھنے والے بھی جمہوریت کے دل دادا ہیں۔ وہاں بھی الیکشن ہوتا ہے، یہاں بھی الیکشن ہوتا ہے۔ وہاں بھی پارلیمنٹ جو چاہے قانون بنا سکتی ہے 2/3 اکثریت کے ساتھ۔ یہی بیماری ان کلمہ پڑھنے والوں کے اندر بھی موجود ہے کہ یہاں بھی 2/3 اکثریت سے جو چاہے فیصلہ کروا لو۔ ہندوازم کے اندر ان کے مذہب میں، ان کی زندگی میں ناچ گانا ڈانس بدکاری بے حیائی بے غیرتی موجود ہے، تو کلمہ پڑھنے والوں کے ٹیلی ویژن بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کے اندر بھی یہ سارا سسٹم اور دھندا موجود ہے۔ بلکہ حالات یہاں تک پہنچے ہوئے، بعض نام نہاد مسلمانوں کی درگاہوں پر سر ٹیکنے والا ہندو بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ کیا خیال ہے انڈیا والے بھائیوں، اجمیر کے درگاہ پر ہندو نہیں آتے؟ بلکہ کئی ایسی درگاہیں ہیں جس پر ہندو اور مسلم لڑائی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بابے کی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے بابے کی ہے۔ اسی طرح زندگی کا ایک معاملہ وہ شادی اور بیاہ کا معاملہ ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے ہندو اور مسلمان میں کچھ فرق ہو جائے گا، پتہ لگے گا یہ نماز پڑھ رہا ہے یہ مسلمان ہے، اور یہ نماز نہیں پڑھتا یہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن شادی ایک ایسا معاملہ ہے، بر صغیر کا مسلمان الا من رحم ربی، جب شادی کا موقع آتا ہے عبداللہ اور رام چندر کی شادی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ کوئی دیکھ کر نہیں پہچان سکتا یہ عبداللہ کی شادی ہو رہی ہے اور یہ رام چندر کی شادی ہو رہی ہے۔ الف سے لے کر یہ تک A to Z جتنی رسمیں ہندو اپنی شادی پہ کرتا ہے، مسلمان ہونے کا دعوے دار وہ ساری رسمیں اپنی شادی پہ کرتا ہے۔ اور دلیل کیا دیتا ہے؟ میرا ایک ہی پتر ہے جی، ایتھے نہیں ریج لانی دے پھر کتھے لانی، میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ مولوی صاحب اپنا ذرا دین سنبھال کے رکھو، اپنی حدیثیں اپنے پاس رکھو، آج خوشی کا دن ہے، آج ہمیں اپنی مرضی کر لینے دو، آج ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ اور یاد کر لو، مسلمان کو پہچاننا ہو تو 2 ہی موقع ہوتے ہیں، خوشی اور غمی کے۔ خوشی اور غمی پہ پتہ لگتا ہے یہ اللہ کا ماننے والا ہے یا اللہ کا باغی ہے۔ شادی کی ابتدا سے لے کر منگنی کے اوپر ہندوؤں کو دیکھ لیجئے، وہ منگنی کریں گے اور دھوم دھڑلے سے منگنی ہوگی۔